جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا جائے یا عدالت کہا جائے کہ اس کمپلیکس میں نہ پیش کیا جائے، اس میں پیش کر دیا جائے۔ لیکن حکومت کہتی رہی نہیں جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ کو عدالتوں میں ہی پیش ہونا پڑے گا۔ لیکن اب خان صاحب کو جدھر پولیس لائنز میں رکھا گیا ہے وہیں پہ عدالت کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ وہیں پہ عدالت شفٹ ہوگی اور وہیں پہ خان صاحب کو پیش کیا جائے گا۔ کیوں پیش وہیں پہ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ تو یہی بات تو خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے۔ دوسری طرف اسد عمر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فل سکیل اس وقت آپریشن شروع ہو چکا ہے، فل سکیل آپریشن۔ ان کے جو دیگر قائدین ہیں انہوں نے بھی اپنی ضمانتوں وغیرہ کی درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ دیگر قائدین کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے۔ عثمان ڈار صاحب کے گھر سیالکوٹ میں چھاپا مارا گیا۔ ان کی جو بوڑھی والدہ ہیں ان کو جس قسم کے ان کے ساتھ جو رویہ کیا گیا، ان کے گھر کے اندر جو توڑ پھوڑ کی گئی، پتہ ایسا چلتا ہے کہ وہاں پہ کوئی زلزلہ آیا ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی اتنے سینئر رہنما کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا، اور لگتا ہے اس طرح کہ پولیس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اندر گھس کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے، ان کی والدہ کو دھکے دیے گئے۔ وہ ساری ویڈیوز اب بالکل سامنے آ چکی ہیں۔ دوسری طرف عمر چیمہ صاحب جو سابق گورنر ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیگر ان کے جو قائدین ہیں ان کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور یہ ایک جمہوری دور کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خان صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف اب اس وقت فواد چودھری صاحب جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے۔ اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جی قانون جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے، لیکن وہ جو دیگر عمل تھا عدالت کے اندر اس کے اوپر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس وغیرہ بھی ایشو کیا۔ اب میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے کہ ایک غیر قانونی عمل کے نتیجے میں ایک قانونی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ جب پھر توہین عدالت کا نوٹس کیوں جاری کیے گئے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ساری اس پہ تحقیقات ہوں؟ اگر سب کچھ وہاں پہ ٹھیک ہوا تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ مسائل تو ہیں، اور اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں کہ اس طریقے سے ایک ہائی کورٹ کے اندر گھس کے شیشے توڑ کے دفتر کے اندر توڑ پھوڑ کر کے جناب کسی بندے کو پکڑا ہو، اور پھر عمران خان صاحب کو جس طرح دھکے دے کے وہ وہاں سے لے کے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے عرض کی کہ اسد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، کوئی ایف آئی آر سامنے نہیں تھی ابھی تک۔ ایف آئی آر جس وقت تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مقدمہ ان کے اوپر کیا گیا ہے۔ اب اتنے دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر دوسرے لیڈر کے اوپر اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، اور کر رہا کون ہے؟ یہی حکومت کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، جو نیب نے گرفتاری کی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہی نیب جس کے چیئرمین نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کیوں استعفیٰ دیا تھا اس کی وجوہات وہ خود بیان کر کے گئے تھے کہ ان کے اوپر کس قسم کا دباؤ تھا۔ اب جو خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اب تک کی جو ریسنٹ اطلاعات ہیں میرے پاس، کچھ ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ خان صاحب کے وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ گزشتہ رات کو کسی سے میرا میسج ایکسچینج ہوا تھا، میں نے کچھ انفارمیشن وغیرہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے مطابق خان صاحب کو پولیس لائنز میں اسلام آباد میں ہی رکھا گیا تھا، نیب کی کسٹڈی میں، اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی کسی قسم کا ناروا سلوک کسٹڈی کے اندر ابھی تک نہیں کیا گیا، جو میری اطلاعات ہیں۔ اب ان کے وکلاء جو ہیں مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے وکلاء کی ابھی ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس سے پھر سچویشن مزید کلیئر ہوگی، اور پھر پتہ چلے گا خان صاحب کو کیا شکوہ ہے، کیا شکایت ہے۔ وہ اپنی ٹیم کو جو بتائیں گے تو وہ پھر چیزیں مزید سامنے آئیں گی۔ باقی خان صاحب کو وہاں پہ اب ان کے اوپر فرد جرم وغیرہ بھی عائد ہونی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نیب کا مسئلہ بھی ہے، تو کوشش تو یہی کی جائے گی کہ عمران خان کو اندر رکھا جائے، اور لمبے عرصے کے لیے اندر رکھا جائے، اور دیگر جو ان کے قائدین ہیں ان کی بھی گرفتاریاں وغیرہ کی جائیں۔ عمر چیمہ صاحب کے گھر پہ اینٹی کرپشن کے آفیشلز گئے تھے، وہ جو صاحب جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جن کی قیادت میں پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا تھا اینٹی کرپشن نے، وہی صاحب عمر چیمہ صاحب کے گھر گئے تھے، اور ادھر سے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی اس طرح کی آ رہی ہیں۔ تو اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا تھا، انہوں نے گرفتار کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم نے پولیس کے حوالے کر دیے۔ باقی عالمی سطح کے اوپر اس گرفتاری کا رسپانس آ رہا ہے، لوگ ٹویٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ کل تو سب سے پہلے جرمن ایمبیسیڈر نے ایک ٹویٹ کی، اور اس سے واضح تھا کہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر
حالات بہتر نہیں ہیں, اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ کیا جمہوری ہی دور میں, جمہوری حکومتوں میں یہ نہیں ہوتا. پھر جرمن ایمبیسیڈر نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دی اور بعد میں کہا کہ میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکی سینیٹرز جو ہیں, امریکی کانگریس مین ٹویٹس کر رہے ہیں, پیغامات جاری کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, کسی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتا. جس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, یہ مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ عالمی سطح کے اوپر دیگر رسپانس بھی آ رہا ہے, عالمی میڈیا اس کو کور کر رہا ہے, BBC, CNN, ہر جگہ پہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں. اچھا, اب آگے حکومت کا کیا پلان ہے؟ حکومت نے آج کوئی غالباً کابینہ کی میٹنگ وغیرہ بھی بلائی ہے, اس میں بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی. اس کے علاوہ دیگر جو امپورٹنٹ حلقے ہیں ان کی بھی کوئی اہم میٹنگ ہو سکتی ہے, مشاورت ہو سکتی ہے, اور ملک کے مختلف حصوں کے اندر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. کل جس قسم کا جو احتجاج ہوا, بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی, بڑا انفارچونیٹ ہے جو پاکستان میں اس قسم کا احتجاج ہوا. جس طرح ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی اتحاد وہ جو اقتدار میں ہے, وہ یہ مکمل ان کا فیلئر ہے کہ بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف جاتی ہے, کبھی عدلیہ کی طرف جاتی ہے, کبھی کسی اور طرف جاتی ہے. کیونکہ ان لوگوں کی عوام کے اندر نہ اس وقت جڑیں ہیں, نہ عوام کے اندر ان کو کوئی مقبولیت حاصل ہے, نہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے حکمران ہیں. تو اس سے بڑا کیا المیہ ہوگا کہ اتنی زیادہ جماعتوں کی حکومت ہے, اور یہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم ساری سیاسی جماعتیں, لیکن جو عوام ہے وہ ان کو حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھٹ پتلیاں ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. پر اینی وے, اب احتجاج کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی وغیرہ بھی سخت کر دی گئی ہے. باقی خان صاحب کو کیا اس طرح گرفتار کرنا چاہیے تھا؟ ایک سابق وزیر اعظم کو اس طرح دھکے دے کے جس طرح رینجرز لے کے گئی ہے, اس کی نظیر نہیں ملتی. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی گرفتاری ہے, ایسے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میری نظر میں دیکھیں, ایک ملک کا وزیر اعظم رہا ہو 3 سال, نہ اس نے کوئی بیرون ملک کوئی ایجادات بنائی, نہ اپنی کوئی مل لگائی, نہ کوئی اپنی فیکٹری لگائی, نہ کوئی اس نے قاسم سلمان کے نام سے ہاؤس بنایا کہ فلانا, جس طرح بلاول ہاؤس ہے اور فلانا ہاؤس ہے, نہ اس نے کسی ملک کا اقامہ لیا, نہ اس نے کوئی فارن اکاؤنٹ کھولا. کیا کیا اس نے؟ کرپشن کتنی بڑی کی اس شخص نے کہ ایک ٹرسٹ بنا کے عوام کے لیے ایک یونیورسٹی بنا دی. بھائی ایسے بندے کو تو گرفتار کرنا بنتا ہے, ان کو کرنا چاہیے گرفتار, اور اسی طریقے سے گرفتار کرنا چاہیے. پاکستان کے سسٹم کے لیے ایسا بندہ خطرہ ہے. ہمارے جو سیاسی دوست ہیں ان کے لیے یہ خطرہ ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, کہ آپ وزیر اعظم رہے ہوں اور آپ نے اپنے لیے کچھ بنایا نہیں اور عوام کے لیے ایک یونیورسٹی بنا دی. بھائی ایسا تو نہیں چلے گا نا پاکستان کے اندر, پھر تو گرفتاری تو ہوگی. تو میرے خیال میں اس کے اوپر تو ان کی گرفتاری بنتی تھی. اب آگے جو بھی مزید پیش رفت ہوگی, جو مزید تفصیلات ہوں گی, میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جاتی رہیں, اپڈیٹ آپ کو رکھا جائے. میں خود بھی باہر تھا, ابھی گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا, تو ادھر ہی میں نے بیٹھ کے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا دی. جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے لیے شیئر کر دی ہیں, اور امید ہے کہ بہت جلدی دوبارہ جو ہے آپ کے ساتھ جو بھی مزید اپڈیٹس وغیرہ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. تھینک یو سو مچ.